دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پھر دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، بندار کا صنم قدا ویراں کیے ہوئے۔ السلام علیکم احباب۔ تو آج اسی غزل کا مدت ہوئی ہے یار کو مہواں کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ ایک ایک کر کے پوری غزل بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور پھر آخر میں پوری غزل جو ہے ایک ہی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کی جائے گی۔ تو آئیں بلا تاخیر آج اس شعر کی تفہیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے۔ یہ طواف کوئے ملامت یہ پورا ایک جو ہے مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، نئے ناظرین کے لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ مرکب اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف منسوب کریں۔ اضافت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کی طرف منسوب کرنا۔ جس طرح سے کہا جائے رسول اللہ، اب ہم نے رسول کو اللہ کی طرف منسوب کیا تو کیا بن گیا؟ یہ مرکب اضافی۔ اسی طرح سے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، جب ہم نے کتاب کو جو ہے اللہ کی طرف منسوب کیا تو یہ ایک مرکب اضافی بن گیا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے گا، اس کی اردو میں پہچان کہ جب بھی ہم مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہیں تو کا کے کی درمیان میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، جبکہ بالکل اسی طرح سے ایک مرکب ہوتا ہے مرکب توصیفی۔ تو مرکب توصیفی جو ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے اردو کے اندر تو پھر اس میں کا کے کی نہیں آتا۔ مثال کے طور پر جیسے رجل حسین، تو ایک حسین آدمی، ایسا تو نہیں ہے کہ حسین کا آدمی، یعنی اگر مرکب اضافی ہوتا تو معنی ہوتا حسین کا آدمی، یعنی کا کے کیا تھا۔ لیکن جب ہم نے کہا رجل حسین، حسین آدمی، تو وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، وہ صفت اور موصوف کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو یہ درمیان میں ایک چیز آ گئی، میں نے اس پر روشنی ڈالنا اس لیے مناسب سمجھا کہ کچھ احباب اس قسم کی چیزوں سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو بہرحال طواف کوئے ملامت یہ ایک مرکب اضافی ہے، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ اس مرکب کا یہ جو درمیان میں لفظ کوئے ہے یہ مضاف بھی ہو سکتا ہے اور مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر ہم کوئے کو طواف کے نقطہ نظر سے دیکھیں، یعنی طواف کو ہم مضاف بنائیں تو اس کے اعتبار سے یہ کوئے جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک۔ اور اگر ہم طواف کو یوں سمجھیں کہ ایک طرف رکھ دیں اور کوئے کو ملامت کے ساتھ ملا کر پڑھیں، یعنی کوئے ملامت، تو پھر اس میں یہ مضاف ہے۔ یعنی ہم اس مرکب کو یوں سمجھیں کہ اس مرکب اضافی کو دو مرکبات کے میں جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرکب طواف کو اور دوسرا مرکب کوئے ملامت۔ تو اگر ہم طواف کو پڑھیں تھوڑی دیر کے لیے تو پھر کو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور اگر ہم اس کو کوئے ملامت کہیں تو پھر جو ہے یہ کو جو ہے یہ مضاف۔ اب ہم اس مکمل مرکب کی تفہیم کی طرف آتے ہیں۔ تو پورا مرکب ہے طواف کوئے ملامت، یعنی کوئے ملامت کا طواف کرنا یا ملامت کے کوچے کا طواف کرنا، کیونکہ کسی بھی مرکب اضافی کو اردو میں سمجھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں کا یا کے کی وغیرہ لگاتے چلے جائیں۔ چونکہ یہ مرکب جو ہے یہ دراصل اس وقت فارسی میں ہے، طواف کوئے ملامت، تو یہ بالکل فارسی کا مرکب ہے، بیان ہی اسی طرح سے فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اردو میں جب ہم اس کو ترجمہ کریں گے اس کا تو ملامت کے کوچے کا طواف یہ ترجمہ ہوگا، ملامت کے کوچے کا طواف۔ تو غالب کہتا ہے کہ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، یعنی آج پھر دل یہ کہہ رہا ہے کہ اسی گلی میں چلیں کہ جس گلی میں جانے والے کو ملامت ہی ملامت کی جاتی ہے۔ ہر کوئی اس کو سمجھانے بیٹھ جاتا ہے، ہر کوئی اس کو یہ کہنے بیٹھ جاتا ہے، ارے بھائی کہاں جا نکلے، کس گلی کی طرف رخ کر لیا، وہاں کیوں گئے تھے، جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں گالیاں پڑتی ہیں، وہاں آگے سے جو ہے طعن و تشنیع ہوتی ہے، وہاں جو ہے بسا اوقات مجنوں سمجھ کر پتھر بھی برسائے جاتے ہیں، تو پھر اس کوچے میں آپ کیوں تشریف لے گئے؟ تو ظاہر ہے کوئی شریف آدمی، کوئی سمجھدار آدمی، کوئی عقل مند آدمی، کوئی بھلے مانس آدمی وہاں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن لوگ ہیں کہ پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ کیوں چلے جاتے ہیں؟ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔
چونکہ عشق جب سر چڑھ کر بول رہا ہو تو پھر وہ نہ وہ ملامت دیکھتا ہے، نہ وہ کوئے ملامت کا کوئی خیال کرتا ہے، بس پھر تو دل یہ چاہتا ہے کہ دل کی جو تمنا ہے، اور دل کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ یار کے کوچے میں پہنچا جائے، یار کی گلی میں جایا جائے، یار کے جو نشان ہائے قدم ہیں ان پر جا کر جو ہے جبیں سائی کی جائے، تو دل تو یہ چاہ رہا ہوتا ہے، تو بس پھر دل جو ہے وہ اندھا دھند جو ہے اس طرف چل نکلتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ آج ہمارا بھی پھر یہی دل ہے، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، یعنی آج دل پھر جو ہے وہ کوئے یار کی جانب، جو کہ دراصل کوئے ملامت ہے، جہاں جانے والے کو ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر کوئی اس کو جو ہے وہ اڑے ہاتھوں لیتا ہے کہ وہ شریف آدمی تھے تم نے یہ کیا غضب کیا، ستم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا کہ وہاں جا نکلے۔ تو ہم بھی آج جو ہے اسی کوچے کا رخ کرنے والے ہیں۔ ساتھ میں کہا پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ پندار کہتے ہیں خودداری کو، پندار کہتے ہیں اپنی وفاداری کو، عزت کو، ٹھیک، ہر بندے کی ایک عزت ہوتی ہے، ایک خودداری ہوتی ہے، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ آج ہم اپنی حیثیت، اپنی خودداری اور اپنی وفاداری سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر جو ہے ہم کوئے ملامت کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہو گئی اس کی ایک پورا معنوی تشریح۔ اب اس کا لفظی طور پر اگر ہم جائزہ لیں دوسرے مصرعے کا تو وہ بڑا دلچسپ نکلے گا کہ پندار کا صنم کدا۔ صنم کدا کا مطلب کیا ہے؟ صنم کہتے ہیں بت کو، کہ جہاں پندار کے بت پڑے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اب بت دیکھیں، بت میں کیا ہوتا ہے؟ بت یہ ہوتا ہے کہ اس کی صرف ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، اس کے اندر نہ روح ہوتی ہے، نہ اس میں جان ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو غالب بھی کہتا ہے، غالب میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کے اندر ہمیں ایک بہت بڑا درس دیا ہے، اور اس میں یوں سمجھے کہ ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ یہ جو جھوٹی نمود و نمائش ہوتی ہے، یہ جو جھوٹی خودداری ہوتی ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ ایک لبادہ ہوتا ہے، یہ ایک ملمہ کاری ہوتی ہے جو ہم اپنے اوپر جو ہے وہ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ملمہ ہوتا ہے جو ہم نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک صنم کدا ہوتا ہے۔ جس طرح سے بت خانے میں بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ محض چند پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنا معبود سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنا خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی پرستش کے درپے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو انسان بھی اپنے اوپر ایک خودداری کا اور ایک وفاداری کا اس نے لبادہ پہنا ہوا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو باقی لوگوں سے معزز تر سمجھ رہا ہوتا ہے، بس وہ ایک صنم کدا ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ غالب پندار کا صنم کدا کے مقابلے میں اسی وزن پر اور بھی کوئی لفظ استعمال کر سکتے تھے، بہت لفظ جو ہے یہاں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن غالب نے صنم کدا کہہ کر ہمیں، میں سمجھتا ہوں، ہمارے اندر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ یہ جو جھوٹی وفاداری یا جھوٹی خودداری جو ہوتی ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا کہتے ہیں کہ پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے، کہ آج تک ہم نے اپنے اوپر جو ایک وفاداری کا اور خودداری کا ایک لبادہ جو ہے وہ چڑھایا ہوا تھا، اپنے آپ کو بڑا خوددار سمجھتے تھے، اور حقیقت میں سمجھنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ جو کہا نا کہ صنم کدا ویراں کیے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ ان بٹوین دا لائن غالب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا سمجھنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے، کہ آج ہم اس جھوٹی نمود و نمائش، اس جھوٹی خودداری اور اس جھوٹی عزت اور اس جھوٹے غرور اور بانک پن کا لبادہ چاک کرتے ہوئے، اس کا صنم کدا جو ہے وہ ویراں کرتے ہوئے، آج ہم پھر کیا کرنے والے ہیں؟ کوئے ملامت کا طواف کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں لفظ طواف غالب نے ایسے نہیں کہا کہ گنجینہ ایمانی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ یہاں طواف کی بجائے اور بھی لفظ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن طواف جب کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار وہاں جانا، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے، یعنی ہم وہاں جائیں گے، اور یہ نہیں کہ بس ایک بار چلے جائیں گے، بلکہ وہاں جا کے چکر لگاتے رہیں گے، وہاں گھومتے رہیں گے، وہاں آنے جانے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گا، بس وہیں کے ہو کر جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ اور یہ جو ہم نے پندار کا ایک صنم کدا آباد کر رکھا ہے، یعنی جو ہم نے خودداری کے بت اپنے آگے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی یوں سمجھیں کہ
ایک گناہ پوجا میں مصروف ہیں، ان سب کی گردنیں اڑا دیں گے آج، ان سب کو ایک طرف رکھ دیں گے، یہ صنم کدہ ویران ہو جائے گا، اور ہم طواف کوہ ملامت کو چل نکلیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس شعر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تفہیم ضرور ہو گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمارا اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔